کیا جنرل محمد ضیاء الحق 25,000 فلسطینیوں کے قتل میں شامل تھے؟ جنرل ضیاء الحق کو دی بچر آف پیلسٹائن کا خطاب کس نے اور کیوں دیا؟ Iranian soldiers and led the operation known as Black September. So یہ جو جارڈن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ہے بلیک سپٹمبر سے اب تک یاد کیا جاتا ہے عرب دنیا میں. This has been done by a gentleman called Brigadier Ziaul Haq, who then had Black September, the 1970 Jordanian Civil War. It was none other than Pakistan's General Muhammad Ziaul Haq, then a brigadier, who helped King Hussein carry out the massacre of 25,000 Palestinians. بلیک ستمبر کیا ہے؟ ان الزامات میں کتنی سچائی ہے اور کتنا پروپیگنڈا؟ آئیے بات کرتے ہیں. نائنٹین 48 میں اسرائیل کے قیام اور عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں ویسٹ بینک اردن کے کنٹرول میں چلا گیا. اردن نے ویسٹ بینک کے فلسطینیوں کو بڑی گرم جوشی سے قبول کیا. انہیں آئینی و قانونی خود مختاری کے ساتھ ساتھ مالی امداد اور آزادی کی تحریک میں بھرپور سپورٹ فراہم کی. لیکن ایک مسئلہ جسے نظر انداز کیا گیا وہ تھا مفادات کا ٹکراؤ. اردن گورنمنٹ کے امریکہ اور برطانیہ سے اچھے تعلقات تھے. ان کی فوجی ٹریننگ اور اسلحے کا انحصار بھی امریکہ اور برطانیہ پر ہی تھا، جبکہ فلسطینی امریکہ اور برطانیہ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. فلسطینی لیڈرشپ کی روس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جہاں سے انہیں ٹریننگ، اسلحہ اور مالی مدد بھی ملتی تھی. وقت کے ساتھ فلسطینیوں کو محسوس ہونے لگا کہ اردن اسرائیل کے خاتمے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں اردن کو ویسٹ بینک سے ہاتھ دھونا پڑے گا. انہی حالات میں 1964 میں PLO پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن وجود میں آئی، جس کی اسرائیل کے ساتھ کراس بارڈر جھڑپیں شروع ہو گئی اور فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اردن کے شہری بھی شہید ہونے لگے. یوں اردنی عوام اور حکومت میں یہ سوچ ڈیولپ ہونے لگی کہ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں نقصان اردن کا ہو رہا ہے. 1967 میں 6 ڈیز وار میں ویسٹ بینک پر اسرائیلی قبضے کے بعد PLO نے اردن کی سرزمین پر بارڈر کے قریب کرامہ نامی قصبے کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا کر اسرائیلی فوج پر گوریلا اٹیکس شروع کر دیے. 1968 میں اسرائیل نے کرامہ پر حملہ کر دیا، لیکن اسے بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا. اس کامیابی سے فلسطینی فدائین کی پاپولیرٹی اور حوصلے مزید بلند ہوئے. ان کامیابیوں کے ساتھ ساتھ کچھ نیگیٹو واقعات بھی ہوئے. فلسطینی ریفیوجی کیمپس اور ان کے راستوں پر اردنی پولیس اور فوج کا کنٹرول ختم ہو گیا. ان کیمپس کو آزاد فلسطینی ریپبلک کہا جانے لگا، کیونکہ وہاں PLO نے باقاعدہ یونیفارمڈ فدائین کے زیر کنٹرول اپنی لوکل گورنمنٹس قائم کر لی. چیک پوائنٹس قائم کر کے لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا. سویلینز پر تشدد کے کیسز بڑھنے لگے اور فدائین کے اردنی پولیس اور فوج کے ساتھ جھگڑے جنم لینے لگے. ان واقعات سے اردن آرمی اور حکومت کو اپنی رٹ کمزور ہوتی نظر آئی. چیف آف جورڈینین رائل کورٹ زید الرفاعی، جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے، نے الزام لگایا کہ فلسطینیوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے ایک سپاہی کا سر قلم کیا اور اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگے. فلسطینیوں کا دعویٰ ہے کہ شاہ حسین نے اپنے ایجنٹس فدائین میں بھرتی کر رکھے تھے، جو ایسے کارروائیاں کر کے فدائین کی بدنامی کے جواز بناتے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. مارچ 1969 شاہ حسین نے امریکی دورے میں صدر نکسن سے مذاکرات کے دوران سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 242 پر عمل درآمد پر زور دیا، جس کے مطابق امن کے لیے اسرائیل کو 6 ڈیز وار میں قبضہ کیے گئے علاقے واپس کرنا تھے، جس کے بدلے اردن کو فدائین کی کارروائیاں روکنا تھی. فلسطینی تنظیموں نے اسے جہاد سے غداری قرار دے کر ماننے سے صاف انکار کر دیا اور بادشاہت ختم کر کے کمیونسٹ گورنمنٹ کے قیام کا مطالبہ کر دیا. یہ صورتحال شاہ حسین کے لیے بہت خطرناک بن چکی تھی. اگر وہ فدائین کے خلاف کارروائی کرتے تو فلسطین، عرب ممالک اور اردن کے عوام کی ایک بڑی تعداد کی ناراضگی کا ڈر تھا، اور کارروائی نہ کرنے کی صورت میں ان کی رٹ ختم ہو رہی تھی. 17 فروری 1970 تل ابیب میں امریکی ایمبیسی نے شاہ حسین کی طرف سے اسرائیل کو ایک پیغام بھجوایا کہ اگر اردن فدائین پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کا کیا ری ایکشن ہوگا.
اسرائیل نے شاہ کو یقین دلایا کہ اگر اردن فدائین کے خلاف آپریشن کے لیے بارڈر سے فوج ہٹا لیتا ہے تو اسرائیل اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اس پیغام کی خبر کسی نہ کسی طرح PLO تک پہنچ گئی، جس کے بعد فدائین نے شاہ حسین پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ اس میں بچ گئے۔ 6 ستمبر 1970 کو فدائین نے مختلف ویسٹرن ایئر لائنز کے 4 سویلین طیارے ہائی جیک کیے اور اردن کے زرقا ایئرپورٹ پر مسافروں کو رہا کرنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ان طیاروں کو بموں سے اڑا دیا۔ اس کے بعد مغرب نے شاہ حسین پر خوب تنقید کی اور اردن کو سیف ہیون فار ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا۔ اب شاہ کے صبر کا پیمانہ لیبریز ہو چکا تھا۔ اس نے آرمی کو فلسطینی کیمپس پر حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے اگلے ہی دن شامی فوج فلسطینی فدائین کی مدد کے لیے اردن میں داخل ہو کر اربد کی طرف پیش قدمی کرنے لگی، جس پر فدائین نے قبضہ کر کے اسے آزاد علاقہ ڈکلیئر کر رکھا تھا۔ یہاں پر پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کا رول شروع ہوتا ہے، جو اس وقت بریگیڈیئر تھے اور اردن فوج کے ٹریننگ مشن پر اردن میں ہی موجود تھے۔ شاہ حسین نے جنرل ضیاء کو خصوصی طور پر اس علاقے میں جا کر فوج کی کمان سنبھالنے کا ٹاسک دیا۔ ضیاء الحق کے جاتے ہی جنگ کا پاسا یکدم پلٹ گیا، اردن ہاری ہوئی جنگ جیت گیا اور شامی آرمی اربد خالی کر کے پسپا ہو گئے۔ عرب ممالک کے دباؤ پر شاہ حسین نے سیز فائر کر دیا اور یاسر عرفات کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا، جس میں اردن میں فدائین کی موجودگی کو ریگولیٹ کر دیا گیا۔ لیکن جنوری 1971 میں اردن کی فوج نے دوبارہ فلسطینیوں پر حملہ کیا اور انہیں شہروں سے نکال باہر کر دیا۔ 17 جولائی کو جون کے قریب جنگل میں 2000 فدائین نے سرنڈر کر دیا، جس کے بعد اردن نے فدائین کو شام کے راستے لبنان جانے کی اجازت دے دی اور یوں یہ کنفلکٹ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ بلیک ستمبر تنظیم بعد میں اردن اور اسرائیل سے انتقام کے لیے بنائی گئی۔ اس تنظیم کا پہلا بڑا حملہ اردن کے وزیر اعظم کا 1971 میں قاہرہ میں قتل تھا، جس نے فدائین پر حملے کی نگرانی کی تھی۔ اس کے علاوہ جرمن اولمپکس میں اسرائیلی دستے کے 11 کھلاڑیوں کو بلیک ستمبر نے ہی قتل کیا تھا۔ فلسطینی شاہ حسین کو دی بچر آف فلسطینین قرار دیتے ہیں، لیکن اس میں فلسطینی قیادت کو بھی بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ان کی غلط حکمت عملی ہی تھی کہ اپنی آزادی کے مقدس مقاصد سے ہٹ کر اردن کی اندرونی سیاست میں مداخلت شروع کر دی اور شاہ حسین کی رٹ کو چیلنج کر کے اپنے خلاف کر لیا۔ ضیاء الحق کو بچر آف فلسطینین قرار دینا ایک مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ ان کا کردار اس معاملے میں تھوڑا ایمبیگوس ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی اجازت کے بغیر اردن کی فوج کی کمان سنبھالی۔ اردن میں انہیں ایک قومی ہیرو کے طور پر پسند کیا جاتا ہے اور ان کے نام پر مختلف سڑکوں اور اسٹیڈیمز کے نام بھی موجود ہیں۔ بلیک ستمبر کے دوران عمان میں تعینات پاکستانی ڈپلومیٹ طیب صدیقی نے 2010 میں انٹرنیشنل نیوز میں اپنی تحریر میں لکھا، ضیاء الحق کے رول کو ایگزیجریٹ کیا گیا۔ اربد کے محاذ پر جنگ کا پانسا امریکی فضائی بمباری کی وجہ سے پلٹا تھا، نہ کہ جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے۔ مزید وضاحت یہ کی کہ ضیاء الحق کے دور حکومت میں یاسر عرفات نے 3 دفعہ پاکستان کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ بلیک ستمبر کے بعد عرب لیگ اور کئی بین الاقوامی اجلاسوں میں یاسر عرفات نے جنرل ضیاء سے ملاقات کی، لیکن کہیں بھی یاسر عرفات کی طرف سے ایسا کوئی تاثر نہیں ملا جس سے پتہ چلے کہ وہ جنرل ضیاء الحق کو دی بچر آف فلسطینینز سمجھتے ہیں۔ ضیاء مخالفین کا کہنا ہے کہ شام اور فلسطینیوں کے خلاف اربد میں جنگ کی کمانڈ جنرل ضیاء الحق کے پاس تھی۔ انہی کے مشورے پر شاہ حسین نے امریکہ سے فضائی مدد مانگی اور شامی افواج امریکی و اسرائیلی ایئر فورس کے حملوں کی وجہ سے پسپا ہوئے، لیکن ایسے واضح ایویڈنس موجود نہیں ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ ضیاء الحق ڈائریکٹ فلسطینیوں کے قتل میں ملوث تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ جنرل ضیاء الحق کو دی بچر آف فلسطینینز کا خطاب دیتے ہیں یا شک کا فائدہ دیتے ہوئے انہیں بری کرتے ہیں؟
جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔